ناظرین، ترقی کے اس دور میں دنیا بھر کے لیڈرز، سیاستدان اور ڈکٹیٹرز اپنی عیاشی، آرام پرستی، سیکیورٹی اور وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیز ترین پرائیویٹ جہازوں پر بین الاقوامی دورے کرتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان، جو اپنے ظلم و جبر، عجیب و غریب قوانین اور انوکھے پن کی وجہ سے مشہور ہے، یہ آج بھی پرائیویٹ جہازوں کی بجائے سست رفتار ٹرین پر بین الاقوامی ملکوں کے دورے کرتا ہے۔ پچھلے دنوں بھی کم جونگ ان روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کرنے اپنی سست رفتار ٹرین پر روس پہنچے تھے۔ اس دوران انہوں نے 1180 کلومیٹر لمبا سفر طے کیا۔ کم نے یہ سفر ہوائی جہاز کی بجائے اپنی خاص بختر بند ٹرین پر کیوں کیا؟ وہ بھی تب جب اس ٹرین کی رفتار عام ٹرین سے بہت کم ہے۔ 13 سال میں جب سے کم نے شمالی کوریائی ڈکٹیٹر کے طور پر کرسی سنبھالی ہے، تب سے آج تک انہوں نے بامشکل 8 سے 10 بار ہی اپنے ملک سے باہر کا سفر کیا ہے، جس میں سے زیادہ تر سفر انہوں نے ٹرین پر کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی معمولی ٹرین نہیں بلکہ اسے بلٹ پروف بنا کر انتہائی محفوظ بنایا گیا ہے۔ آج اس ٹرین میں کم کے پینے کے لیے مختلف طرح کی مہنگی ترین شیمپین، فرنچ شراب، روسی ووڈکا اور کھانے کے لیے ہر طرح کا پکوان موجود ہوتا ہے، جبکہ ٹرین میں روس، چین، جاپان، فرانس اور کوریا کی ہر ایک ڈش ملتی ہے۔ ٹرین میں کانفرنس روم، آڈینس چیمبر، آرام دہ بیڈ روم، سیٹلائٹ فون اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس فلیٹ سکرین ٹیلی ویژن بھی دستیاب ہوتے ہیں تاکہ کم ہر وقت ہر چیز پر نظر رکھ سکے۔ اس کے علاوہ ٹرین میں کم کا دل بہلانے کے لیے بہترین سنگر، ڈانسر اور لڑکیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ کم جونگ ان جس ٹرین میں سفر کرتے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ ایسا ہے جو کسی کو آج تک معلوم نہیں، اسی لیے اسے مسٹری ٹرین بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال شمالی کوریا کی ایک سابقہ حکومتی شخصیت نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ یہ بلٹ پروف ٹرین بڑے وقت کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ آرام دہ جگہ فراہم کرتی ہے۔ سیکیورٹی گارڈز، خوراک اور ملاقاتوں سے قبل مختلف ایجنڈوں پر بات چیت کی سیکرٹ جگہ بھی مہیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جب کم جونگ ان ٹرین میں سوار ہوتے ہیں تو وہ کہیں سے بھی پورے ملک کو کمانڈ کر سکتے ہیں، تمام فیکس اور ای میلز وصول کر سکتے ہیں، انہیں تمام رپورٹس تک رسائی حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس ٹرین میں تمام مواصلاتی سہولیات دستیاب ہیں۔ یہ ٹرین کم فیملی اور کم جونگ ان کے لیے چلنے پھرنے والے سویٹ ہوم کی طرح ہے، اور تو اور گھر کے گیراج کی طرح اس ٹرین میں سیکیورٹی اہلکاروں، شمالی کوریا کے اعلیٰ عہدیداروں اور خود کم جونگ ان کی دو گاڑیاں ریڈی کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ گاڑیاں عام کارز نہیں بلکہ کم کے لیے اسپیشل تیار کردہ مرسیڈیز ایس بینز ہیں۔ 2011 میں ملکی لیڈر بننے کے بعد سے کم جونگ ان نے بھی چین، ویتنام، روس اور امریکہ کے دورے کے لیے ٹرین کا استعمال کیا ہے۔ 2019 میں پوتن سے ملنے کے لیے روس کا دورہ بھی انہوں نے اسی ٹرین پر ہی کیا تھا۔ پیلی پٹی اور ڈارک گرین کلر کی یہ ٹرین بلٹ پروف، میزائل شکن اور شاید بم پروف بھی ہے۔ اس ٹرین میں 90 بوگیز ہیں۔ ٹرین میں ڈارک بلیک کلر کے شیشے لگائے گئے ہیں تاکہ ٹرین میں بیٹھے لوگ نظر ہی نہ آئیں کہ کون بیٹھا ہے اندر اور کون کیا کر رہا ہے۔ کم کی اسپیشل ٹرین کی ہر بوگی میں ایک بڑا باتھ روم اور ڈائننگ روم بھی بنا ہوا ہے، جبکہ کم کے لیے الگ سے ایک سیکرٹ اور محفوظ بیڈ روم بھی بنایا گیا ہے۔ ٹرین کے سارے ڈبے بختر بند ہیں، یعنی ان پر اگر گولہ بارود کوئی داغ بھی دے تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کم جونگ ان کی اس ٹرین میں سستی اور مہنگی عیاشی کے بھی سارے انتظامات موجود ہیں۔ لمبے سفر کے دوران ان کے منورنجن کے لیے فیمیل ڈانسرز کا بھی ایک اسپیشل گروپ رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی ٹرین میں دنیا کے لگ بھگ سبھی خاص ڈشز بنانے والے شیف رہتے ہیں، کیونکہ کم بھائی کا کیا پتا کب کھانے کو کیا موڈ بن جائے۔ پوری طرح بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے کم کی ٹرین کا وزن کافی زیادہ ہے، اس لیے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار صرف 59 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے، مگر یہ بامشکل 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اس کی کم رفتار کی وجہ اس کی وزنی بوگیاں ہیں۔ نومبر 2009 میں کوریا کے کنزرویٹو اخبار میں چوسن ایلبو نے پہلی بار لکھا کہ اس ٹرین میں کل 90 بوگیاں ہیں۔ 2009 کی ہی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ کم جونگ il کے دور میں 100 حفاظتی گارڈ اس ٹرین میں موجود ہوتے تھے۔ اسٹیشن اور راستے کی جانچ پڑتال بھی ان کی ذمہ داری تھی، جبکہ ٹرین اور اس میں موجود کم خاندان کی حفاظت کے لیے ٹرین کے اوپر فوج کے ہیلی کاپٹر اور ایئر پلین بھی اڑتے تھے۔ ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ شمالی کوریا میں مختلف مقامات پر 22 ریلوے
स्पेस स्टेशंस बनाए गए हैं जो सिर्फ किम जोंग उन के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। किम जोंग उन ये ट्रेन लेकर दूसरे मुल्क तो पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रेन के सफर के बाद जो होता है वो इससे भी ज्यादा नाकाबिले यकीन है। दरअसल इसके बाद ये अपनी इसी लैमोजीन कार से आगे का सफर करते हैं जो इनकी फेवरेट कार है। इस कार को वो ट्रेन में लाद कर अपने साथ लेकर आते हैं, जिसमें स्पेशल वॉशरूम भी बनाया गया है ताकि कुदरत के निजाम की इमरजेंसी कॉल आने पर इन्हें कार से बाहर ना आना पड़े, बल्कि कार के अंदर ही अपना पेट हल्का कर सके। मतलब किम भाई हर एक चीज अपनी इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन अपनी, ट्रेन में कार लेकर अपनी आते हैं, इसी कार में चलते हैं। जब किम जोंग उन अपनी इस कार में बैठते हैं तो इनकी हिफाजत के लिए ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड्स भी कार के साथ दौड़ते चलते हैं। ये देखिए, कार चल रही है, सिक्योरिटी गार्ड दौड़ रहे हैं। किम के जो बॉडीगार्ड इनकी लग्जरी कार के साथ दौड़ते हैं, इन्हें कोरियन पीपल्स आर्मी से चुना जाता है। चुनाव के दौरान इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन सभी की लंबाई किम जोंग उन से कम या फिर बराबर होनी चाहिए। मतलब भाई गाड़ी से उतरे तो इनको ये ना लगे कि मेरी हाइट कम है। किम को इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स फील नहीं होना चाहिए, इसीलिए सब सिक्योरिटी गार्ड्स किम के कद से छोटे या फिर आसपास के चुने जाते हैं। इनकी जिम्मेदारी किम जोंग उन के चारों तरफ सरकशी घेरा बनाए रखने की होती है, इसीलिए गार्ड जहां इनकी कार जाती है इसके साथ दौड़े चले जाते हैं। वैसे तो किम जोंग उन हमेशा अपनी कार में ही सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन रूस के दौरे में किम जोंग उन पुतिन की लैमोजीन कार में बैठने से खुद को रोक नहीं पाए थे। पुतिन की कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है जो मिसाइल हमले में भी महफूज रहती है। इसलिए जब पुतिन ने किम को अपनी कार दिखाई तो किम ने पहले तो कार को ध्यान से देखा, फिर वो कार में बैठ गए, जो अपने आप में अजीब घटना है क्योंकि किम भाई कभी किसी की कार में नहीं बैठते। अगर कोई कहता है मेरी कार में बैठो तो वो आगे से कहता है बेकार की बात मत करो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें और अपना ख्याल रखें।